بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انوار رمضان۔ افطاری کے فضائل۔ سحری کی طرح افطاری بھی ایک سنت اور عبادت کا عمل ہے جس میں برکتیں اور رحمتیں رکھی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس وقت میں بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں اور جہنم سے لوگوں کی گردنیں آزاد کی جاتی ہیں۔ اس لیے اس اہم وقت کی بڑی قدر کرنی چاہیے۔ ذیل میں اس سلسلے کی احادیث طیبہ ذکر کی جا رہی ہیں جن میں افطاری کے فضائل کو ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 1، افطاری کے وقت دعا کا قبول ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، للصائم عند افطارہ دعوۃ مستجابہ۔ افطار کے وقت روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ افطار کے وقت اپنے اہل و عیال کو لے کر دعا کیا کرتے تھے۔ مسند طیالسی 2376، شعب الایمان 3624۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، للصائم عند فطرہ دعوۃ ما ترد۔ روزہ دار کے لیے اس کے روزہ کھولنے کے وقت ایک مقبول دعا ہوتی ہے جو رد نہیں کی جاتی۔ شعب الایمان 3621۔ حضرت نافع کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا ارشاد ہے، ان لکل مؤمن دعوۃ مستجابۃ عند افطارہ، اما ان یعجل لہ فی دنیاہ او یدخر لہ فی آخرتہ۔ بے شک ہر مومن کے لیے اس کے روزہ افطار کرنے کے وقت میں ایک مقبول دعا ہوتی ہے، یا تو اس کی قبولیت اسے دنیائی میں جلدی حاصل ہو جاتی ہے یا وہ دعا اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر لی جاتی ہے۔ شعب الایمان 3620۔ نمبر 2، افطاری کے وقت سرور و فرحت کا حاصل ہونا۔ حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، فَرْحَةٌ حِینَ یفطر وَفَرْحَةٌ حِینَ یلقی ربہ۔ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک وہ خوشی جو اس کو افطار کے وقت ملتی ہے، دوسری وہ خوشی جو اسے اپنے رب سے ملاقات کے وقت حاصل ہوگی۔ بخاری 7492۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، روزہ دار کو دو مرتبہ بڑی خوشی نصیب ہوتی ہے، ایک دنیا میں اور دوسری آخرت میں۔ دنیا میں افطار کے وقت خوشی ہوتی ہے کیونکہ اس نے حکم خداوندی کو مکمل کیا ہوتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی جانب سے روزے کو مکمل کرنے کی توفیق ملنے پر خوشی ہوتی ہے۔ دن بھر کی بھوک اور پیاس کے بعد کھانے پینے پر راحت و سکون ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اجر و ثواب کے حاصل کرنے پر سرور حاصل ہوتا ہے۔ نیز افطار کے وقت دعا کے مقبول ہونے پر مومن کو خوشی ہوتی ہے، اور روزہ دار کو آخرت میں خوشی اس وقت حاصل ہوگی جبکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملاقات کے وقت اس کو روزے کا بے پناہ اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ مرقات المفاتیح جلد 4 صفحہ 1363، فتح الباری جلد 4 صفحہ 118۔ نمبر 3، افطاری کے وقت بکثرت لوگوں کی جہنم سے نجات۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان للہ عز وجل عند کل فطرۃ عتقاء من النار۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہر افطاری کے وقت جہنم سے لوگوں کو آزاد کیا جاتا ہے۔ شعب الایمان 3333۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، وَلِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِّن شَهْرِ رَمَضَانَ عِندَ الْإِفْطَارِ أَلْفُ عَتِيقٍ مِّنَ النَّارِ كُلُّهُمْ قد استوجبوا النار فإذا كان آخر يوم من شهر رمضان أعتق الله في ذلك اليوم بقدر ما اعتق من اول الشہر الى آخرہ۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی مرحمت عطا فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے تھے، اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو یکم رمضان سے آج تک جس قدر لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے ان کے برابر اس دن میں آزاد فرماتے ہیں۔ شعب الایمان 3421، ابن ماجہ 1700۔